حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت والے دن فرمائے گا، میری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جن میں وہ ہوں گی، وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ماں سوا ہر چیز یعنی پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو جبکہ اس سے اللہ نے اسے بچا لیا اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو باہم محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ وہ یہ کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، ان سے محبت مؤمن ہی کرے گا اور ان سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ جو ان سے یعنی انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالی بھی اس سے بغض رکھے گا یعنی ناپسند کرے گا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن اللہ تعالی فرمائے گا کہ میری جلالت و عظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے نور کے ممبر ہیں جس پر وہ بیٹھیں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یعنی اس مقام کی آرزو کریں گے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو دیکھا ایک جوان آدمی ہے جس کے اگلے دانت خوب چمکیلے ہیں اور اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ آپس میں کسی چیز کی بابت اختلاف کرتے ہیں تو اس کے حل کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں اور اپنی رائے سے رجوع کر کے اس کی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس نوجوان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے ہی مسجد میں آ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے ہیں، اور میں نے انہیں وہاں نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ میں ان کے سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا، انہیں سلام عرض کیا اور پھر کہا، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی؟ میں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی؟ میں نے کہا، واقعی اللہ کی قسم۔
چنانچہ انہوں نے مجھے میری چادر کی گوٹ یعنی کنارے سے پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا خوش ہو جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ہے ان کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے، میرے لیے ایک دوسرے کی ہمنشینی کرتے اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام مالک نے اسے موطا میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابو کریمہ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا ہرگز نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر، شکر اور تیری اچھی عبادت کروں۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میں یقیناً اس گزرنے والے شخص سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے اس کو بتلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتلا۔ چنانچہ وہ شخص تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا وہ اللہ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔